الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. حضرات محترم، مختصر واقعہ عرض کروں گا. سالبہ نامی ایک منافق تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب میرے حق میں آپ دعا فرمائیں، اللہ مجھے کثیر مال عطا فرمائے. جب مجھ کو مال مل جائے گا نا، میں اس مال میں سے سب حقداروں کا حق ادا کروں گا. تو اللہ کے محبوب نے اس کے حق میں دعا فرما دی. تو یہ بکریاں اس نے پالی. تو بکریوں میں اللہ پاک نے اتنی برکت پیدا فرمائی کہ کیڑوں کی طرح بکریاں بڑھنے لگی. جیسے کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں نا، اس طرح اس کی بکریاں بڑھنے لگی. اتنی اس کی بکریاں بڑھیں کہ جو مدینے میں وہ جگہ تھی نا جہاں بکریاں رکھی ہوئی تھی، وہ تنگ ہو گئی جگہ. بکریاں لے کے باہر چلا گیا. تو اب یہ دن کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا. اللہ پاک نے اس کی بکری میں اور برکت پائی. یہ اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا گیا. اب یہ منافق کوئی بھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا. اس کی بکری میں صرف جمعہ پڑھتا تھا. اس کی بکری میں اللہ پاک نے اور برکت پائی. یہ اس جگہ کو چھوڑ کے بھی اور جگہ چلا گیا. تو اب جمعہ بھی گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنے 2 صحابیوں کو بھیجا بکریوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے. ایک رکا بھی لکھ دیا، خط لکھ دیا. جب صحابہ رسول نے جا کے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے تو بکریوں کی زکوٰۃ دو، تو اس نے کہا یہ زکوٰۃ تو ایسے جزیہ ہے جیسا جزیہ کافروں پہ لگتا ہے، یہ تو جزیے والا صاحب ہے. تو کہا اب تم جاؤ، پھر میں سوچوں گا. صحابہ کرام وہ واپس آ گئے. تو اللہ پاک نے اس منافق کے بارے میں یہ تلاوت کردہ آیات کریمہ نازل فرمائی. تو جب اس منافق کے بارے میں قرآن نازل ہوا تو اس کے جو رشتہ دار تھے منافق کے، تو انہوں نے بتلایا اس کو، سال بہت تیرے بارے میں قرآن نازل ہو گیا ہے. اب یہ اپنی بکریوں کی زکوٰۃ پیسے پوسے لے کے اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ یہ میری بکریوں کی زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا مال لینے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے، اب تیرا مال قبول نہیں ہوگا، چل. اس منافق نے سر میں مٹی ڈالی، روتا ہوا چلا گیا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ منافق پھر وہ بکریوں کی زکوٰۃ لے کے آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی زکوٰۃ مسترد کر دی کہ جب اللہ کے نبی نے تیرا مال لے لیا، ہم کیسے مال لے سکتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ بکریوں کی زکوٰۃ لے کے آیا. حضرت عمر نے بھی اس کی زکوٰۃ کو رد کر دیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ لے کے آیا، حضرت عثمان نے بھی رد کر دیا. پھر حضرت عثمان کے دور میں ہی یہ ہلاک ہوا ہے منافق. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقوں میں سے ایسے منافق ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے. اللہ سے کیا کیا ہے؟ عہد. جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی بغاوت اللہ کی بغاوت ہے، اسی طرح اللہ کے رسول سے عہد کس کے ساتھ عہد ہے؟ اللہ کے ساتھ عہد ہے.
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے دیا، یعنی پیسے دیے، مالا مال کر دیا ہم کو، پھر کیا کریں گے ہم؟ لَلَصَّدَّقَنَّ، ہم صدقہ کریں گے، زکوٰۃ صدقات خیرات ہم مال میں سے نکالیں گے، ضرور نکالیں گے۔ اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ضرور بھی ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ ایک تو مال میں صدقہ خیرات نکال لیں گے، دوسرے اس پیسے کے ساتھ ہم بڑے بڑے نیکی کے کام کریں گے۔ یہ کیا کیا؟ عہد کیا منافقوں نے۔ فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، بس جب دے دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، پیسے دے دیے اللہ پاک نے، بکریوں مالو مال کر دی، چودھری بن گیا، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ بخیلوا بھی، اس مال میں کیا کیا؟ بخل کیا، نہ اللہ کے راستے میں کوئی زکوٰۃ صدقات خیرات نکالی اور نہ کوئی پیسے سے نیکی کا کام کیا۔ تو میں وتولوا، رو گردانی کی انہوں نے، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو کر کے کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ کیا ہے؟ یہ اعراض کرنے والے ہیں، یہ ہے ہی منہ موڑنے والے منافق۔ جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے نا، اس کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے، وہ چائے پیے گا، سگریٹ پینے کی جس کو عادت وہ سگریٹ پیے گا، لازمی پیے گا، چاہے کسی سے مانگ کر پیے گا، وہ عادت ہے اس کی۔ حقہ پینے والا حقہ پیے گا۔ تو یہ اللہ فرمانے ان کی عادت ہے، یہ عادت سے مجبور ہیں، ان کا کام ہی ہے حق سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، تو ہے ہی حق سے منہ موڑنے والے منافق۔ پھر اللہ پاک نے ان کو کیا سزا دی؟ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پکا کر دیا نفاق کو ان کو دلوں میں۔ پہلی منافقت ہے، اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ اور پکا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ کہ اللہ منافق سے پیچھے نہیں ہٹو گے تم، منافق نفاق کو کیا کر دیا؟ پکا کر دیا۔ کب تک؟ الی یوم یلقون، اس کی ملاقات کے دن تک۔ کچھ حضرات کو کہتے ہیں قیامت کے دن تک، کچھ حضرات کہتے ہیں مرد دم تک، موت تک۔ اب یہ منافقت بھی رہیں گے، ان کو توبہ کی نصیب نہیں ہوگی۔ ہاں جی، کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے بما اخلف اللہ ما وعدوا، کہ اللہ سے وعدہ کر کے انہوں نے اللہ کے وعدے کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ سے یاد کیا کہ اللہ پیسے دے، مال دے، صدقہ خیرات کریں گے، نیکی کام کریں گے۔ جب اللہ پاک نے پیسے دے دیے تو کیا کیا؟ نہ صدقہ خیرات کیا اور نہ اس سے نیکی کام کی، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے کیا کر دیا؟ اس کو توڑ دیا۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کی منافقت کو پکا کیا۔ دوسری وجہ یہ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے ان کی منافقت کو کیا کر دیا؟ ان کے دلوں میں پکا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ منافق جب گفتگو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے منافق کی، کہ جب بھی وہ بات کرے گا کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور آئندہ بھی سچ بولنے کا ارادہ رکھتا ہے، حتیٰ یکتب صدیق، اللہ پاک فرماتے اس بندے کو میرے دربار میں صدیق لکھ دو، یہ صدیق ہے۔ اللہ کے دربار میں اس کو کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق لکھ دو میرے فرشتوں، یہ صدیق ہے، بہت ہی سچا ہے یہ۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کا ارادہ ہے، حتیٰ یکتب کذاب، اللہ فرماتے اس بندے کو میرے دربار میں کذاب لکھ دو، اس سے بڑا جھوٹا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ بھائی سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹ سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے جھوٹ سے اللہ محفوظ فرمائے۔ شرک بھی جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھنا۔ باقی جھوٹ اس سے ہلکے ہیں، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کسی نبی نے کہا، نہ کسی کتاب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ شرک کرو۔ نبیوں نے بھی شرک کا رد کیا، اللہ نے بھی شرک کا رد، کتابوں نے بھی شرک کا رد کیا، علماء حق نے بھی شرک کا رد کیا۔ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم، کیا منافقوں نے نہیں جانا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ ان کے بھیدوں کو جانتا ہے، ان کے رازوں کو جانتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں چلا ابھی تک، ان کو پتہ چلنا چاہیے، ان کو علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ اللہ ان کے بھیدوں کو،
ان کے رازوں کو جانتا ہے، ونجواہم، اور ان کے مشوروں کو بھی جانتا ہے. اسلام کے خلاف خفیہ مشورے میٹنگیں کرتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور یہ چھوڑو، اللہ پاک فرما رہے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے، سب غیبوں کو، جتنے بھی غیب ہیں. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں. ہمارے نظروں سے جو چیز غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں. اللہ کے لیے تو ہر چیز سامنے ہے. ہمارے لحاظ، مخلوق کے لحاظ سے، مخلوق سے جو چیز پوشیدہ غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز مخلوق کے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ہمارے وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ علام الغیوب، جاننے والا ہے سب غیبوں کو. کون جانتا ہے سب غیبوں کو؟ کوئی نہیں جانتا غیبوں کو. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ نبی ولی رسول بھی ہوتے، یہاں نام ہوتا کہ اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتا ہے، بابا خانگ شاہ بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں. کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الغیبوں کو کون جاننے والا ہے؟ صرف کون؟ اللہ. کئی لوگ کہتے ہیں مولوی جی نبیوں ولیوں کو بھی تو اللہ پاک نے غیب کی خبریں بتلائی ہیں. بھائی نبیوں ولیوں غیب کی خبر بتلانے سے نبی ولی عالم الغیب نہیں ہے. اگر توجہ کرنا، بات سمجھا رہا ہوں، اگر نبیوں ولیوں کو غیب کی باتیں بتلانے سے نبی عالم الغیب ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو غیب کی باتیں بتلائی ہیں، اللہ کے رسول نے وہی غیب کی باتیں کس کو بتلائی ہیں؟ صحابہ کرام کو بتلائی ہیں. کیوں جی؟ جو غیب کی، اگر نبیوں ولیوں کو غیب کی باتیں بتلانے سے نبی ولی عالم الغیب ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں اللہ نے بتلائی ہیں تو وہی غیب کی باتیں اللہ کے رسول نے کس کو بتلائی ہیں؟ صحابہ کرام بھی عالم الغیب ہیں. وہی غیب کی باتیں صحابہ کرام کس کو بتلائی ہیں؟ تابعین کو بتلائی ہیں. پھر تابعین بھی عالم الغیب ہیں. وہی غیب کی بات تابعین ہے، تبع تابعین، پھر ائمہ اربعہ، چلتے چلتے ورقوں سینوں میں غیب کی بات وہ ہمارے پاس بھی آ گئی. یہ ساری نبی کی امت ہی اس لیے عالم الغیب بن رہی ہے. لیکن عالم الغیب کون ہے بھائیو؟ عالم الغیب ویسے نہیں بنایا جاتا. عالم الغیب بننے کے لیے بغیر ذرائع کے، بغیر اسباب کے، اپنی طاقت قوت سے غیب کی خبریں رکھنی پڑتی ہیں. میرے بھائیو، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، بغیر اسباب ذرائع کے ہر غیب کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے میرے بھائیو. کچھ ذرائع سے بتلا دے، اسباب سے غیب کی، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو بغیر ذرائع کے، بغیر اسباب کے، اپنی طاقت، اپنی قوت سے غیب کی خبر رکھے، اس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. نبیوں کو تو اللہ پاک نے بتلائی ہے غیب کی خبریں. بذریعہ جبریل، پہلے جبریل علیہ السلام، پھر عالم الغیب ہے. غیب کی خبریں پہلے جبریل علیہ السلام کے پاس آئیں، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئیں، پھر صحابہ کے چلتے چلتے بھائی ساری امت ہی عالم الغیب بن رہی ہے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ عالم الغیب بننے کے لیے بغیر ذرائع، یہ تو ذریعے ہیں سارے. اللہ پاک نے جبریل کو بتلائیں، جبریل علیہ السلام نے، جبریل کے ذریعے اللہ پاک نے اپنے نبی کو غیب کی خبر بتلا دی. پھر اپنے نبی کے ذریعے کس کو؟ صحابہ کرام. پھر یہ تو ذریعے آ رہے ہیں. بغیر ذرائع، توجہ کرنا، بغیر اسباب کے، اپنی طاقت، اپنی قوت سے کائنات کے ذرے ذرے کی خبریں رکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ کسی ذریعے کی، کسی اسباب کی ضرورت نہیں. اللہ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ علام الغیوب، بے شک اللہ ہی علام الغیوب ہے. غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب ذرا اس مسئلے کھولے، تھوڑا سا کھولیں. اس مسئلے کو کھولنا چاہیے نا، پھر تو عقیدہ بنے گا. مسئلہ کھلے گا تو عقیدہ بنے گا. گول گول مسئلہ ہوگا پھر کیسے عقیدہ بنے گا؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں کہ نا؟ آدم علیہ السلام. اگر آدم علیہ السلام کو پتا ہوتا یہ شیطان اندر سے اور ہے، اوپر سے اور ہے، جھوٹی اللہ کی قسم کھا کے مجھ کو جنت سے نکلوا رہا ہے، تو آدم علیہ السلام کبھی بھی شیطان سے دھوکہ نہ کھاتے. اس لیے شیطان کے دھوکے میں آدم علیہ السلام آگے کہ آدم علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. سمجھا گئی بات؟ دھوکہ دے گیا، سامنے آگے دے دیا. نہیں پتا چل سکتا اندر سے کیا ہے جی. سامنے شیطان نہیں بھائی، اندر سے اور ہے، اوپر سے نہیں پتا چل سکا. اگر عالم الغیب ہوتے پتا ہوتا یہ بے ایمان اندر سے اور ہے، اوپر سے اور ہے، یہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کے مجھے جنت سے نکلوا رہا ہے، اس لیے دھوکہ کھا گئے. اگر پتا ہوتا
یہ شیطان ہے، یہ دھوکہ دے وہ جنت، تو کبھی بھی آپ ابراہیم علیہ السلام اس کے دھوکے میں نہ آ گئے۔ اگر نوح علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ اللہ پاک نے مشرک بیٹے کے بارے میں میری بات نہیں مننی، تو نوح علیہ السلام کبھی بھی اپنی مشرک بیٹے کے بارے میں اللہ سے بات نہ کرتے۔ نوح علیہ السلام نے اس لیے مشرک بیٹے کے بارے میں اللہ سے بات کی کہ نوح علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نا؟ کیوں بھائی؟ بیٹوں نے دھوکھا دیا کہ نا ان کو؟ کیوں بھائی دیا ہے نا دھوکھا؟ بیٹوں نے، بیٹے کہنے لگے ابا جی یوسف نو ساڈے نال بھیجو، تسی یوسف دے بارے ساڈے تے اعتماد ہی نہیں کرتے، شک ہی کرتے رہندے ہو ہر ٹائم، صبح ہی رہندا تہاڈا یوسف دے بارے ساڈے تے بھیجو تے صحیح، یوسف ساڈے نال کھیڈے گا، سیر و تفریح کرے گا، جی دوڑے کودے گا، بھیجو۔ جی باپ کو قائل مائل کر کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کے کیا کر دیا؟ کنویں میں گرا دیا جا کے، کہہ رہے ہیں کھیلے گا، اور کہاں گرا دیا؟ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے میرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ کو دھوکہ دے گے، مجھ سے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے کنویں میں گرا دیں گے، اور 40 سال مجھ کو یوسف علیہ السلام کی لڑائی میں رو رو کے آنکھیں ضائع کرنی پڑے، کبھی بھی یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو نہ بھیج دے، اس لیے بھیج دیا کہ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے میرے بھائیوں۔ پھر جس کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن گرے رہے، 3 دن گرے رہے اس کنویں کے اندر، وہ کنان کی بستی جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے 3 میل دور تھا ہوا، 3 دن گرے رہے۔ اگر پتا ہوتا یعقوب علیہ السلام کو کہ میرا بیٹا تو انہوں نے کنویں میں گرا دیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہڑ کھا گیا، کہاں گرا دیا ہے؟ کنویں میں گرا دیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آ جاتے، نکال کے لے جاتے، اس لیے نہیں نکال سکے کہ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے میرے بھائیوں۔ جس آدمی کو پتا ہو کہ میرا بیٹا سعودی عرب کا صدر بنا، وہ یہاں بیٹھ کے روئے گا یا خوش ہوگا؟ کیوں جی؟ ہمارا آدمی کو چلا جائے وہاں پیسے کما لے ہم خوش ہوتے ہیں، اگر پتا لگ جائے صدر لگ گئی سعودی عرب کا تو وہ روئے گا یا خوش ہوگا؟ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا میرا بیٹا تو مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے تو رونے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے روئے کہ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے میرے بھائیوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آئے، آگے کہا کہ اللہ کے محبوب ہمیں نا قرآن پڑھانے کے لیے کوئی قاری دو، ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے 70 قاری بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے اچھا قرآن پڑھنے والے ان کے ساتھ روانہ کر دیے، 70 قاری باہر جا کے سارے شہید کر دیے منافقوں نے۔ اللہ کے نبی 1 مہینہ ان کے حق میں منافقوں کے حق بد دعا مانگتے رہے۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی منافقوں کے دھوکے میں آگے بڑے 70 قاری ان کے ساتھ روانہ نہ کر دے، اس لیے کر دیے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے میرے بھائیوں۔ جنگ احد کے اندر اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، اگر اللہ کے نبی کو پہلے پتا ہوتا کہ جن صحابہ اپنے صحابیوں کو میں نے درے پہ کھڑا کرا ہے یہ 10 باقی رہ جائیں گے، 40 چھوڑ کے درہ چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے کافر حملہ کریں گے تو شہادتیں ہوں گی اتنی، تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجی اپنے صحابہ کو اور پکا کر دے، جو درے پہ کھڑے تھے 50 اور پکا کر دے، اور پکا کر دے، نہیں تو 50 صحابی اور کھڑے کر دیتے یا خود دردے کی نگرانی کرتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو گیا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے میرے بھائیوں۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو امی عائشہ میں مدینہ کے منافقوں نے بہتان لگایا، اللہ کے نبی 1 مہینہ پریشان رہے۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو پریشان رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں ایسے نبیوں کے ولیوں کے بے شمار واقعات ہیں، تو یہ عقیدہ بناؤ کہ عالم الغیب کون ہے، ذرے کو جاننے والا کون ہے، کائنات کی ساری کی خبریں بیک وقت رکھنے والا کون ہے، بیک وقت ذرے خبریں رکھنے والا کون ہے، بیک وقت سب کی سننے والا کون ہے، اور بیک وقت قبول کرنے والا کون ہے میرے بھائیو۔ احصا کل شیء عددا، اللہ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ہاں اللہ نے اپنے نبی ولی کو کوئی غیب کی بات بتلا دے، پھر نبی ولی کو بھی غیب کی بات کا پتہ چل جاتا ہے بتلانے سے۔ اللہ نہ بتلائے تو نبی ولی کو عرش کی بات بتلا دے، فرش کی بات بتلا دے، ایک بات بتلا دے غیب کی، 10 50 ہو جتنی چاہے بتلا دے۔ اگر اللہ نہ بتلائے نبی ولی کو تو نبی ولی کو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ 12ویں اس بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سامنے کھڑا تھا نا شیطان نبی کے، نہیں پتہ چلا، نہیں اللہ نے بتلایا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک اللہ جاننے والا ہے غیبوں کا۔ الذین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ استطاعت والے صحابی تھے، کھاتے پیتے پیسے والے صحابہ کرام بھی تھے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے تو وافر مقدار میں
اللہ کے راستے میں خرچ کر. کچھ اللہ کے نبی مسکین صاحب بھی دیکھے رہی ماڑے, ہاں جی, جو محنت مزدوری کرتے تھے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے, اپنی محنت مزدوری کرتے تھے. جب اللہ کے نبی خوشحال صاحب بھی خرچ کرتے تھے نا تو منافق کہتے تھے ریاکار میں جی دکھلاوا کرتے ہیں. دسو نبی کے صحابہ کیا کہتے تھے, یہ ریاکار نہیں کرتے ہیں, یہ دکھلاوا کرتے ہیں. اور جو مسکین صاحب بھی تھے تھوڑا خرچ کرتے تھے تو کہتے تھے یہ ان کے پیسے کیا کرنا ہے, تھوڑی تھوڑی کھجوروں کا جووں کا اللہ پاک نے کیا کرنا ہے, کیا بن جائے گا ان کی کھجوروں سے. ان کو مذاق کرتے تھے غریب مسکین صحابیوں کو. تو اللہ پاک نے فرمایا الذین یلمزون المطوعین, وہ منافق جو تان کرتے ہیں صاحب استطاعت لوگوں پہ ایمان والوں سے صدقات میں تان کرتے تھے کہ یہ جو وافر مقدار میں خرچ کر رہے ہیں یہ ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے نبی صاحب خرچ کر رہے ہیں. اور والذین لا یجدون الا جہدہم, اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کوئی, ان کے پاس دن بھر کی کمائی محنت کھجورے دن بھر محنت کی مزدوری وہ ہلا کے اللہ نبی قدموں میں رکھ دی, ہاں جی, تو وہی خرچ کرتے تھے. تو پھر ہاں جی, تو ان کے مطلب کیا فیسخرون منہم, تو ان سے مذاق کرتے ہیں منافق جو اپنی محنت کی سوا کچھ نہیں پاتے, محنت مزدوری کر کے اللہ کے نبی کے پاس لا کے رکھ دی کھجوریں جو بھی کمایا سارا دن. تو منافق کیا کرتے ہیں کہ ان سے مذاق کرتے ہیں غریب مسکین صحابہ سے کہ ان کی کھجوروں سے یہ روم کے عیسائیوں کو فائدہ کر لیں گے, کیا کر لیں گے اتنی کھجوروں سے, ان سے مذاق کرتے ہیں. وَيَسْخِرُ اللَّهُ مِنْهُمْ, یہ منافق میرے نبی کے مسکین صحابیوں سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ ان منافقوں سے مذاق کرے گا. اللہ ان منافقوں سے, اللہ کا مذاق کرنا یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کی مذاق کا کیا دے گا, سزا دے گا, اللہ عذاب دے گا ان کو ان کی مذاق کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب کیا ہے, دردناک عذاب ہے منافقوں کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہودی کے باغ کو ساری رات پانی پلایا, مزدوری میں کچھ جو ملے وہ لے کے گھر آئے تو گھر والوں سے کہا کہ اس میں سے ایک حصہ جووں کا پکاؤ. وہ جب پک کے تیار ہو گیا تو ایک مسکین آ گیا دروازے پہ, کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس دور کے اندر لوگ جو مانگتے تھے, پہلے لوگ مانگتے بڑا تھوڑا کر مانگتے, اللہ کے نام پہ سوال کرتے تھے. ہاں جی, اب تو نبی کے نام پر مدینے علی سرکار نظر اللہ نیاز حسین, وہ فقیر آپ کا عقیدہ بھی لے جاتا ہے, پیسے بھی لے جاتا ہے آپ سے شرکیاں باتیں کر کے. تو اللہ کے نام پہ سوال کیا تو حضرت نے فرمایا جتنے بھی جو پکے ہوئے ہیں سارے اس مسکین کو دے دو. سب دے دیے مسکین کو. پھر فرمایا کہ جووں کا دوسرا حصہ پکاؤ. جب وہ پک کے تیار ہوا ہے کہ یتیم آ گیا دروازے پہ, اللہ کے نام پہ دو, وہ سارا اس کو دے دیا. پھر تیسرا حصہ رہ گیا, فرمایا یہ پکاؤ. جب وہ پک کے تیار دروازے پہ قیدی آ گیا, وہ قیدی کو دے دیا. اللہ پاک کی ادا اتنی پسند آئی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یتیما مسکینا ویتیما واسیرا, جی مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو اللہ کی محبت میں کیا کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. فرمارے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, میرے محبوب ان منافقوں کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں ایک برابر ہے. اللہ, آپ ان کے لیے بخشش مانگیں منافقوں کے لیے یا نہ مانگیں ایک برابر ہے. فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرہ, آپ اگر ان منافقوں کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے ہیں فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے. کیسی آیت آ گئی ہے, بنا ہوا عقیدہ یہاں بھائیو. کیا کہہ رہے ہیں اللہ, محبوب استغفار کرو یا نہ کرو, اللہ نے ان کو 70 دفعہ بھی ان کے حق میں بخشش کی دعا مانگو گے اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ 70 کا لفظ نا اس دور کے اندر کثرت کے لیے بولا جاتا ہے, کثرت کے لیے. مطلب یہ کہ محبوب ساری زندگی بھی منافقوں کے حق میں دعا کرو, اللہ پاک نے منافقوں کو معاف نہیں کرنا, اللہ نے نہیں بخشنا منافقوں کو. اب عقیدہ بناؤ, اگر اللہ کے نبی مختار کل ہوتے تو منافقوں کی بخشش, منافقوں کے لیے بخشش مانگ کر منافقوں کی بخشش کیا کرا لیتے, بخشش کروا لیتے. اللہ کے نبی مختار کل ہوتے, کل اختیار ہوتے تو منافقوں کیا کرا لیتے, اللہ سے بخشش کروا لیتے. اللہ کے نبی کا
اللہ سے منافقوں کی بخشش نہ کروانے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہے. مختار کل کون ہے؟ کلی اختیار کس کے پاس ہے بھائیو؟ بنانا عقیدہ یہاں سے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں نہ مانگے 70 مرتبہ یہ بخشش مانگے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، کبھی بھی ان منافقوں کو معاف نہیں کرے گا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو ان منافقوں کے لیے بخشش مانگ کر اللہ سے ان کی بخشش کروا لیتے. اللہ کے نبی کا یہ منافقوں کے لیے بخشش کی دعا کر کے ان کی بخشش نہ کروانا، یہ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے. میرے ہر قسم کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ جو چاہے کرے. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. بلکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دن قیامت کے اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا. اللہ وہ ہوتا ہے مختار کل جس کو کوئی نہ پوچھے، جس سے کوئی نہ پوچھے اور وہ سب سے پوچھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مختار کل ہوتا ہے. میرے بھائی قیامت کے اللہ پوچھے گا میرے بندے ہاتھ دیے تھے کیا کیا، پاؤں لیے تھے، آنکھیں لی تھی کیا کیا، کان لیے تھے ان کے ساتھ رونا لے لائے، گانے سنتا رہے، قرآن بھی سنا ان کے ساتھ، دماغ دیا تھا ان کے ساتھ، مشکل سمجھتا رہا یا قرآن بھی سمجھا، یہ سب پائی کا حساب دینا پڑے گا، ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ساری زندگی حساب دینا پڑے گا. میرے بھائیو آج تیاری کر لو. ہم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کو حساب دے دیں، ساری زندگی نہیں دے سکتے، بڑے رہ جائیں گے میرے بھائی. تو اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. جب کوئی مشکل پیش آئے نہ قرآن آ جائے گا، یہ تو میرا ہے، یہ میرا خادم ہے، اللہ پاک چھوڑ اس کو. جی اس پہ شفاعت کرے گا، شفاعت نہیں قبول ہوگی پھر جھگڑا کرے گا. قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہے، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا قبول ہے. میرے بھائیو تو ایسی کتاب ہے. کوئی کتاب معاشرتی لوگوں فزکس کیمسٹری یہ نہیں شفاعتیں کرے گی. کسی مولوی کی لکھی کتاب شفاعت نہیں کرے گی. تو قرآن کیا کرے گا؟ یہ شفاعت کرے گا. آج اس کے ساتھ جڑ جاؤ، آج اس کے بن جاؤ، اس سے وفا کر لو تو انشاءاللہ قرآن ایسی وفا کرے گا کہ حیران ہو جاؤ گے. فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے اللہ نے ان کو نہیں بخشنا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ فاسق قوم کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتے. ومنہم من عاہد اللہ، ان میں سے وہ منافق کے عہد کیا انہوں نے اللہ سے، لئن آتانا تک دیا ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے، لنصدقن البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے نیکوں سے. فلما آتاہم من فضلہ، پس جب دے دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، باقی بخل کیا انہوں نے اس میں، وتولوا روگردانی کی انہوں نے، وہم اور یہ کیا یہ اعراض کرنے والے ہیں. فعاقبہم پختہ کر دیا اللہ نے منافقت کو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم القیامہ اس کی ملاقات کے دن تک، بما اخلف اللہ ما وعدوا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی ہے. وبما كانوا یکذبون، اور یہ ایک جھوٹ بولتے ہیں. علم یعلموا، کیا نہیں جانا انہوں نے کہ بے شک اللہ جانتا ہے، سرہم ان کے پوشیدہ رازوں کو، ورجواہم ان کے مشوروں کو، وان اللہ علام الغیوب، بے شک اللہ جاننے والا ہے سب غیبوں کو. الذین یلمزون المطوعین، وہ منافق تان کرتے ہیں صاحب استطاعت لوگوں پہ، من المؤمنین ایمان والوں سے، فی الصدقات صدقات میں، والذین لا یجدون، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کو، فیسخرون ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ مذاق کرے گا ان منافقوں سے، یعنی ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ دردناک ہے. استغفر لہم، محبوب بخشش مانگ منافقوں کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ ایک برابر، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر بخشش مانگے تو ان کے لیے 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم. جزاکم اللہ خیر.